الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. معزز و مکرم اساتذہ کرام، معزز حاضرین جلسہ، آج کے اس ہفتہ واری انجمن سیانت اللسان کے پروگرام میں میں آپ حضرات کے سامنے قربانی جیسے اہم موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک، درست اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جو اسی قربانی سے متعلق ہے. ایک سوال پیدا ہوا کہ قربانی کیا ہے، کس قربانی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہی سوال ہے جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہم کو بتائیے کہ یہ قربانی کیا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. کون ابراہیم؟ وہی ابراہیم جس کے اوپر ایک نہیں بہت سارے امتحان آئے اور اس بندے خدا نے ہر امتحان میں 100% نمبر لا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کا محبوب، اللہ کا خلیل، اللہ کا نیک بندہ ہے. چنانچہ انہی امتحان میں سے ان کا ایک امتحان یہ قربانی والا بھی ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کیا تھا کہ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات ڈالی. آپ کو خواب کی شکل میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے سب سے محبوب چیز کو ذبح کر رہے ہیں. وہ محبوب چیز کیا تھی جو 100 سال کے قریب عمر میں اللہ نے مانگنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، منت سماجت کرنے کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا تھا. اس بیٹے کی اللہ نے قربانی مانگ لی اور اس بندے خدا نے اللہ کی مانگی ہوئی چیز کا انکار نہیں کیا اور راہ خدا میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑا. چھری چلا دی، لیکن جہاں حکم الہی ہو، حکم ربانی ہو، وہاں چھری کی کیا مجال کہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر چل جائے. چنانچہ چھری نہیں چلی. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا
امتحان تھا اور آپ اس امتحان میں 100% نمبر لے کر آئے تھے. جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تھا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے. ہائے ہائے، ذرا سوچو، اگر ہمارے بارے میں آ جائے، ہمارے اوپر ایسے امتحان آ جائے تو کیا ہم اس میں 100 نمبر لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. ہم تو تھوڑی سی مصیبتوں پر، تھوڑی سی تکلیفوں پر ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن قربان جائیے اس اللہ کے خلیل پر کہ اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا اللہ کی راہ میں گوارا سمجھا. میرے دوستو بزرگوں، یہ وہی قربانی ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیا تھا قربانی میں. اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس قربانی کو صاحب نصاب پر، صاحب وسعت پر فرض فرما دی. چنانچہ آتا ہے کہ جو قربانی نہ کرے، مال کی وسعت کے باوجود، سیم و زر ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. آج بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ قربانی کی جگہ غریبوں اور ناداروں میں پیسہ تقسیم کر دینا چاہیے. ان پیسوں کو جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. ان پیسوں سے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی کے علاوہ کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک محبوب اتنا نہیں ہے جتنا قربانی کرنا محبوب ہے. اور دوسری بات، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرنے سے اچھا ہے کہ غریبوں کو پیسہ دے دیا جائے، میں بتاتا ہوں کہ اس میں بھی غریب کا فائدہ ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، جب قربانی کا موسم آتا ہے تو یہی غریب، یہی نادار جانور پالے رہتے ہیں، اور اس موسم کے اندر جو 5000 کا جانور ہوتا ہے وہ 10-12 ہزار میں بکتا ہے. یہ اللہ نے ان کے اوپر انعام نہیں کیا تو کیا ہے؟ یہ ایک انعام ہے کہ 5000 کا جانور 10, 12, 15 ہزار میں بکتا ہے. تو بتاؤ 10,000 کا، 5000 کا، 7,000 کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. جو تم جس طریقے سے دینا چاہتے ہو اس سے دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ مصلحت کے ساتھ ان کو دلواتا ہے. گوشت الگ پاتے ہیں، پیسہ الگ ملتا ہے. اس لیے اپنی عقل مت لگاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے. آپ کے ہر چیز کو پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. میرے دوست بزرگوں، یہ وہی قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی. اس لیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہر صاحب وسعت، ہر صاحب نصاب قربانی ضرور کرے، ضرور قربانی کرے. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، ان کا خون نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری طرف سے اخلاص، جو نیت اور جو تمہارے اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اور یہ آیت کافروں کے ایک کارنامے کو رد کرنے کے لیے. زمانہ جاہلیت کے اندر کفار بھی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن ان کی قربانی کا طریقہ الگ تھا. وہ جانوروں کو ذبح کر دیا کرتے تھے.
ذبح کرنے کے بعد ان کے خون کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگا دیا کرتے تھے، دیوار کو رنگ دیا کرتے تھے، اور اپنے ان جانوروں کے گوشت کو کعبۃ اللہ کے دروازے پر لا کر رکھ دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا گوشت، ہمارا خون یہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ نے اس بات کو رد کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ خون اور یہ گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے تقوی، تمہارے اخلاق سے نیت پہنچتی ہے۔ اس لیے کوئی دکھانے کے لیے قربانی نہ کرے، ہر شخص اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج لوگ ریاکاری میں لاکھوں کروڑوں سے بکرے لاتے ہیں اور اشتہارات نکالے جاتے ہیں، اخباروں کے اندر تصویریں نکالی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے 1 لاکھ کا بکرا خریدا، فلاں صاحب نے 10 لاکھ کا کڑوا خریدا۔ نہیں، دکھانا مقصود نہیں ہونا چاہیے، اخلاص نیت ہونی چاہیے، نیت کی درستگی اور پاکیزگی ہونی چاہیے۔ تو 1 نہیں 10 کڑوا لائیے، 10 بکرا لائیے، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں۔ اشتہارات مت نکلوائیے، یہ مت بتائیے ہم 10 لاکھ کا بکرا لے کے آئے۔ اس لیے سچے دل کے ساتھ سب لوگ قربانی کریں اور جتنی زیادہ ہو سکے قربانی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اور جو لوگ قربانی کو برا بھلا کہتے ہیں قربانی کرنے کو، اللہ تعالی ان کے دل کے اندر نیک نیتی ڈال دے، صحیح بات ڈال دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔